الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا درس اس بات سے متعلق ہے کہ صلاۃ کے اندر کون سے اعمال مباح اور جائز ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس سلسلے میں ہم ذکر کریں گے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو صلاۃ کے اندر انسان چل سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر صلاۃ ادا کرتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا۔ ایک بار میں آئی اور میں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے میرے لیے دروازہ کھولا اور پھر واپس اپنے مصلی پر آ گئے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں اس حدیث میں کہ دروازہ قبلہ کی سمت میں تھا، یعنی دائیں یا بائیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ صلاۃ پڑھتے ہوئے قبلہ ہی کی سمت میں آگے بڑھے، دروازہ کھولا اور پھر واپس ایڑیوں کے بل پلٹ کر کے اپنی صلاح کی جگہ پر واپس آ گئے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح سنن نسائی میں 1151 نمبر پر موجود ہے، سنن ترمذی میں 598 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 910 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہوا جو صلاۃ کے اندر جائز ہے۔ دوسرا عمل ہے بچے کو گود میں اٹھانا۔ اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھتے ہوئے اپنی نواسی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور آپ صلاۃ پڑھتے تھے، اور یہ ابو العاص بن ربی کی بیٹی تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا تھا اور ان سے امامہ نام کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ تو امامہ کو گود میں اٹھا کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو گود میں اٹھا لیتے اور جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو گود میں اٹھا سکتے ہیں صلاۃ کی حالت میں، اور اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 516 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 543 نمبر پر موجود ہے۔ تیسری چیز، دو کالے موذی جانوروں کو قتل کرنا، یعنی سانپ اور بچھو کو۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ کے اندر دو کالے جانوروں کو قتل کیا کرو۔ آپ نے حکم دیا العقرب والحیہ، بچھو اور سانپ۔ اگر صلاۃ آدمی پڑھ رہا ہے اور یہ سامنے آ گئے تو آدمی انہیں قتل کر دے گا، یہ نہیں کہ صلاۃ کی حالت میں ہے کیسے ان موذی جانوروں کو قتل کرے، تو موذی جانوروں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح ابن ماجہ میں 1147 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ میں 869 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ ایسے ہی صلاۃ کے اندر جو کام مباح اور جائز ہیں اس میں سے ہے اتنی توجہ اور اتنا اشارہ جو سمجھ میں آ سکے ضرورت کے وقت کچھ اشارہ کیا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا ادھر ادھر توجہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہوئے اور آپ نے بیٹھ کر کے صلاۃ پڑھائی اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صلاۃ پڑھ رہے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے توجہ کی اور دیکھا تو صحابہ کرام کھڑے ہیں، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ، یعنی امام جب بیٹھ کے صلاۃ پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ آپ نے انہیں تعلیم دی، صلاۃ کے اندر آپ نے توجہ فرمائی اور انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن نسائی میں 1145 نمبر پر اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 413 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ جب امام بیٹھ کے پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے صلاۃ پڑھائی اور آپ کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ،
مکبر تھے جو کہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھ رہے تھے، اس لیے صلاۃ کے اندر اگر امام بیٹھ کے پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ جو کہ صلاح کے اندر مباح اور جائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے تو آدمی اپنے کپڑے میں تھوک سکتا ہے، یا ایسے ہی اپنے جیب سے اپنا ٹیشو پیپر، اپنا کاغذی رومال یا کپڑے کا رومال نکال کر کے اس میں اپنے تھوک کو پوچھ سکتا ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کپڑا نکال کر کے کپڑے میں تھوکنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز جو ہمارے لیے صلاۃ کے اندر جائز اور مباح ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صلاۃ ادا کر رہے ہیں اور کوئی شخص وہاں سے گزرا اور اس نے سلام کیا تو اشارے سے ہم اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں صلاۃ ادا کی، اور انصار آپ کے پاس آتے تھے اور صلاۃ کی حالت میں وہ آپ سے سلام کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء گئے تو آپ نے مسجد قباء میں صلاۃ ادا کی، اور دوران صلاۃ انصار آتے تھے اور آپ سے سلام کرتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے پوچھا کہ جب وہ سلام کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیتے تھے ان کو؟ کیا کہہ کر کے، منہ سے بول کر کے، زبان سے جواب دیتے تھے، یا کس طرح سے جواب دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یقول ہاکذا، اور اپنے ہتھیلی کو پھیلایا اور ہتھیلی کو پھیلا کے بتایا کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیلی کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے راوی جعفر ابن عون نے بھی اپنی ہتھیلی جو ہے پھیلا کے بتایا، اور ہتھیلی کا نچلا حصہ جو ہتھیلی کا پیٹ کہہ سکتے ہیں اور اسے ہتھیلی کی پشت کہہ سکتے ہیں، تو ہتھیلی کی پشت اوپر تھی اور ہتھیلی کا اندرونی حصہ نیچے تھا، اس طرح سے آپ نے اشارہ کیا۔ تو گویا جواب دینے کا اشارہ بھی صحابی نے اور اس کے بعد تابعی نے بیان کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 820 نمبر پر موجود ہے، اور اصل سنن ابی داؤد میں 915 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ کے اندر جو کام مباح اور جائز ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر صلاۃ کے اندر امام بھول جائے یا کوئی بات ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی، ہاتھ پر ٹکرا کر کے تالی کی آواز پیدا کریں گی تاکہ پتہ چلے کہ صلاح میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب صلاۃ کے اندر کوئی بات ہو جاتی ہے تو تم تالی بجانے لگتے ہو۔ تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، اگر صلاۃ میں کوئی بات ہو جائے تو سبحان اللہ کہا کرو، کیونکہ جب سبحان اللہ کہا جائے گا اور سبحان اللہ جب امام سنے گا تو وہ متوجہ ہوگا اور وہ اپنی غلطی کو درست کر لے گا۔ تو جو بھی سبحان اللہ سنے صلاۃ کے اندر کوئی بھی بات ہو جائے سبحان اللہ کہہ کر کے اسے یاد دلایا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1234 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 421 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ کے اندر جو کام مباح اور جائز ہیں اس میں سے یہ ہے کہ امام اگر تلاوت بھول جائے تو اسے یاد دلا سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صلاۃ پڑھائی اور آپ نے اس میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور آپ کو اس میں لبس ہونے لگا، شک ہونے لگا، بھول ہونے لگی۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ابی رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ ابی آپ بھی ہمارے پیچھے صلاۃ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پھر بتایا کیوں نہیں؟ جب شک ہو رہا تھا، جب بھول ہو رہی تھی تو تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جب بھولے، جب امام کو شک و شبہ ہونے لگے تو مقتدی میں سے جو قرآن کا عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے،
اسے لقمہ دینا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 803 نمبر پر اور اصل سنن ابی داؤد میں 894 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے 9ویں چیز جو صلاۃ کے اندر کرنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ کسی سوئے ہوئے شخص کو ہاتھ لگا کر کے اس کے پیروں کو چھو کر کے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کی طرف میں اپنے پیر پھیلائے سوئے رہتی تھی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ سجدہ جانا چاہتے تو آپ مجھے کوچ دیتے، میرے پیر کو چھو لیتے اور میں اپنا پیر سمیٹ لیتی، اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہو جاتے تو پھر اپنے پیروں کو میں پھیلا لیتی، یعنی گویا کمرہ تنگ تھا، جگہ تنگ تھی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پیر پھیلا کے سوئی رہتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ صلاۃ پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے۔ تو جب آپ سجدے میں جاتے تو سجدے کی جگہ کرنے کے لیے آپ ہاتھ سے پیر پہ اپنے دستے مبارک کو ان کے پاؤں پہ لگا دیتے تھے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما لیتے تھے اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھ جاتے تو دوبارہ وہ اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1209 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 512 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز جو صلاۃ کے اندر جائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبردستی صلاۃ پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس سے لڑائی کرنا جائز ہے اور اس کو ڈھکیلنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سترہ رکھ کر کے صلاۃ ادا کر رہا ہو اور کوئی شخص سترہ اور اس کے بیچ سے نکلنا چاہے تو اس آدمی کو ڈھکیل دیں، اور اگر اس کے باوجود وہ زبردستی گزرنا چاہے اور انکار کرے اور ابھی نہ رکے فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، تو اس سے جنگ کریں، اس سے لڑائی کریں کیونکہ وہ شیطان ہے، سترہ اور مصلی کے بیچ سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 638 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 505 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ کے اندر جائز چیزوں میں سے ہے رونا۔ اگر رونا آ جائے صلاۃ کے اندر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے یا اس طرح کی آیات جو گزر رہی ہیں جس میں رونا ہو سکتا ہے تو رونا بھی جائز اور درست ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمارے درمیان صرف مقداد رضی اللہ عنہ ہی شہسوار تھے، باقی لوگ پیدل تھے، ان کے پاس جو ہے سواریاں نہیں تھیں، اور کہتے ہیں میں نے بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم نے بدر کے دن دیکھا کہ بدر وہ خوفناک وقت تھا کہ کوئی شخص ہم میں سو نہیں رہا تھا، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس طرح کا دہشتناک ماحول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ درخت کے نیچے صلاۃ پڑھ رہے تھے اور صلاۃ کے اندر رو رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو صلاۃ کے اندر رونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ حدیث صحیح سند سے صحیح ابن خزیمہ میں 899 نمبر پر مروی ہے۔ تو یہ وہ امور ہوئے جو صلاۃ کے اندر جائز ہیں۔ ایک طرف سے ہم اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو صلاۃ کے اندر جائز ہے وہ یہ ہے ضرورت کے وقت کچھ چلنا، دوسری چیز بچے کو گود میں اٹھانا، تیسری چیز سانپ اور بچھو کو موذی جانوروں کو مارنا، چوتھی چیز ضرورت کے وقت پہ ایسا اشارہ کرنا یا ایسی توجہ کرنا جو سمجھ میں آ جائے، پانچویں چیز جیب سے دستی یا رومال نکال کر کے ٹیشو نکال کر کے تھوکنا یا اپنے کپڑے میں تھوک لینا، اور چھٹی چیز سلام کا اشارے سے جواب دینا، اور ساتویں چیز یاد دلانے کے لیے یا کسی بات پر توجہ دلانے کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کی جانب سے تالی بجانا، اور آٹھویں چیز امام بھول جائے تو اسے یاد دلانا، اور نویں چیز سوتے ہوئے کے پاؤں کو ہاتھ لگانا تاکہ وہ پاؤں سمیٹ لے، اور 10ویں چیز جو شخص صلاۃ پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا چاہے اور زبردستی گزرنا چاہے تو صلاۃ کے دوران ہی اس سے لڑائی کرنا، اور 11ویں چیز صلاۃ کے اندر رونا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔